محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے 7 دن بنائے، لیکن جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور قرآن کریم میں صرف جمعہ کے نام سے ہی سورت نازل کی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جمعہ کی فضیلت اور اس کے مسائل سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ تمام مسلمان اس دن بڑی مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا کیا، اور جمعہ کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہو گئی تھی، یعنی تمام مخلوق جمعہ کے دن جمع ہو گئی تھی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یعنی ان کو جمع کیا گیا۔ ساتھیوں، ہم جمعہ کے دن کو بھی اور دنوں کی طرح سمجھتے ہیں اور گزار دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ کو عیدین کے دن سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور اسی دن ان کو اس زمین پر اتارا، اور اسی دن ان کو موت دی گئی، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی تمام مخلوق، زمین و آسمان، چرند پرند، ہوا، پانی، فرشتے، سب کے سب جمعہ کے دن گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے، لیکن ہم کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، لیکن ہم تو اب جمعہ کے وقت بھی بہانے بناتے ہیں، تو فجر تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو ایسے ہیں کہ جمعہ کی اذان ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنی دکانداری میں لگے رہتے ہیں، عیاشیوں میں لگے رہتے ہیں، لا یعنی کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جمعہ کا دن ہے جلدی مسجد جائیں اور استغفار کریں، توبہ کریں، دعا مانگے، قرآن کی تلاوت کریں۔ بجائے اس کے اگر جمعہ پڑھتے بھی ہیں تو اس وقت مسجد پہنچتے ہیں جب خطبہ ہو چکا ہو، اور پھر جمعہ کی 2 رکعت فرض مکمل ہونے کے بعد مسجد سے باہر اس طرح لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ ایک لمبی مدت کے بعد کسی قید خانے سے نجات ملی ہو۔ کیا یہی ایک مومن کی شان ہے؟ کیا مسلمان اسی کو کہتے ہیں؟ ارے مومن کی شان یہ ہے کہ کچھ وقت ملا ہے تو اس کو غنیمت سمجھ کر مسجد میں گزار لے، جب لوگ جانے کے لیے نکل رہے ہوں تو خاموشی کے ساتھ الگ ہٹ کر کہیں کھڑا ہو جائے اور اس لمحات میں کچھ اللہ کا ذکر کر لے، اور سوچے کہ جب سب نکل جائیں گے تو میں بھی نکل جاؤں گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم جلدی گھر جانے کے چکر میں ایک حرام کام کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں، ایک چیز اور دیکھنے کو ملتی ہے جمعہ کی نمازوں میں، شاید اس سے عوام واقف نہیں ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ وہ یہ کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ تشریف لے جاتا ہے تو لوگ اس کے باوجود اپنی سنتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ فقہا نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے
کہ اگر آپ نے 2 رکعت مکمل کر لی ہیں اور امام خطبہ دینے کے لیے نکل چکا ہے تو آپ 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دیں۔ باقی وہ 4 سنتیں جن کی آپ نے نیت کی تھی وہ بعد میں دوبارہ ادا کریں، یہ 2 رکعت آپ کی نفل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ تیسری رکعت کے لیے بھی کھڑے ہو چکے ہیں تب بھی یہی حکم ہے کہ آپ اسی حالت میں سلام پھیر دیں اور یہ 2 رکعت آپ کی نفل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ تیسری رکعت کا سجدہ کر چکے ہیں اور چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو چکے ہیں یا کھڑے ہو رہے ہیں اور امام منبر پہ تشریف لے جا رہا ہے تو اب آپ وہ 4 رکعت پوری کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ جب خطبے کے لیے اذان دی جاتی ہے تو لوگ اس کا جواب دینے میں مشغول ہو جاتے ہیں، حالانکہ جو خطبے کے لیے اذان کہی جاتی ہے اس کا جواب نہ دینا زیادہ مناسب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کے اندر بہت اہم رکن ہے جو کہ واجب ہے، تو ایک واجب کام شروع ہونے جا رہا ہے تو ہم سنتیں پڑھنا شروع کر دیں یا ایک مستحب کام یا سنت کام کا ارتکاب کرنا شروع کر دیں جیسے کہ اذان کا جواب دینا، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ جو خطبے کے لیے اذان دی جائے تو اس کا جواب نہ دیں، خاموش بیٹھے رہیں، خطبے کو جہاں تک ہو سکے اور جتنا زیادہ غور سے سن سکتے ہیں خطبے کو اتنی اہمیت کے ساتھ سنیں، اور جو بات سنتوں کے لیے کہی گئی ہے اس پہ توجہ فرمائیں۔ اور میرے پیارے دوستو، جمعہ کے دن ایک اہم عمل درود شریف کا بھی ہے۔ دوستو، ہماری زندگیوں پر ہمارے نبی کا ہم سے زیادہ حق ہے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ ویسے تو ہم صرف اپنے نبی کو تکلیف ہی پہنچاتے رہتے ہیں، کم از کم اتنا تو کریں کہ جمعہ کے دن ہم اپنے نبی علیہ السلام کے اوپر درود بھیجا کریں، ورنہ قیامت کے دن ہم نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، میں قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ میرے دوستو، ایک اور آخری کام یہ ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے تو اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، خاص طور پر دجال کے فتنے سے۔ اور یہی سورہ کہف اندھیری قبر میں ہمارے لیے روشنی کا سبب بنے گی۔ اللہ ہم سب کو کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعہ کے دن کی فضیلت کو سمجھ کر جمعہ کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، ایک اور آخری اور اہم ترین کام یہ ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی عادت بنا لے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے تو اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، خاص طور پر دجال کے فتنے سے۔ اور یہی سورہ کہف ہمارے لیے اندھیری قبر میں روشنی کا سبب بنے گی۔ اللہ ہم سب کو کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعہ کے دن کی فضیلت کو سمجھ کر جمعہ کا دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔